جانتے ہو کہ جب ہم اللہ سے رو کر بار بار دعائیں کرتے ہیں کہ ہے میرے اللہ میں بہت اکیلی ہوں، تو میری دعا کیوں نہیں سنتا؟ اے اللہ تو مجھے جواب کیوں نہیں دیتا؟ اور کتنا انتظار کروں اور کتنا صبر کروں، آخر تیری مدد کب آئے گی؟ کیا میں اتنا گنہگار ہوں؟ اور جانتے ہو کہ اس دوران شیطان ہمارے دل میں اتنے وسوسے ڈال دیتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر جگہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو، ہر جگہ نا امیدی ہو۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں کر رہا ہے، میری دعا قبول ہی نہیں ہو رہی۔ جانتے ہو یہی ہماری سب سے بڑی غلطی اور نا امیدی ہے اللہ سے، کہ ہم اتنی جلدی مایوس ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے اور سن بھی رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ کتنا صبر کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کو تمہارا رو کر دعا کرنا اتنا پسند ہے۔ جب تم اس کے سامنے رو کر دعا مانگتے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ اللہ تو میری دعا سن ہی نہیں رہا، اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق سوال کریں تو انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، لہٰذا انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صبر کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں نیک بندوں کے لیے صبر و رضا کی تاکید کی ہے۔ انسان کو جو کچھ عطا ہوا ہے، اس کی جان، اس کا مال اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اس لیے انسان پر لازم آتا ہے کہ آزمائش کی گھڑی میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر صبر اور سکون سے کام لے۔ صبر و استقامت کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو، یعنی کہ اگر تم اپنے اندر مستقل مزاجی پیدا کرو تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور اس استقامت اور ثابت قدمی کے پیدا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صبر و نماز سے مدد حاصل کرو۔ صبر مستقل مزاجی اور ثابت قدمی پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور زندگی میں اعتدال کا راستہ دکھاتا ہے۔ صبر میں بہت قوت ہے۔ صبر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی تلقین کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی پر زور دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کو اپنا ساتھی بنایا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ پھر کیوں پریشان ہوتے ہو، بجائے اس کے کہ اللہ ہمارے لیے کچھ کرے، کیوں نہ ہم اس چیز پر توجہ دیں کہ ہم اللہ کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہم اللہ کے لیے نماز اور صبر سے کام لیں گے تو اللہ خود ہمیں ہمارے صبر کا اجر دے گا اور سب کچھ خود ٹھیک ہو جائے گا۔ تو ہم اتنی سی بات کیوں نہیں سمجھتے؟ ہم اتنے بے صبرے کیوں ہو جاتے ہیں؟ یقین رکھو
تم اپنی منزل کے بہت قریب ہو، تمہارا بار بار تڑپ کر رو رو کر مانگنا علامت ہے کہ اللہ نے تمہارے نصیب میں گنجائش رکھی ہے۔ وہ تمہاری دعاؤں پر ان کا قلم ضرور پھیرے گا۔ تم دیکھنا ایک دن تمہارے پاس وہ سب ہوگا جسے پانے کی امید میں تم اتنی دعائیں کرتے ہو، صبر کرتے ہو، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھتے ہو۔ اللہ تعالیٰ تمہیں وہ سب دے گا جس کی تم تمنا کرتے ہو۔ تمہارا انتظار ضائع نہیں جائے گا انشاءاللہ۔